ہلکی پھلکی کہانیاں اور افسانے اردو ریڈنگ اور اردو رائٹنگ کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں۔ یہ افسانے آپ خود اپنے سے نکال کے پڑھیے۔ یہ افسانے بہت ہی مختصر اور آسان اردو میں ہیں۔ سحری کرو اٹھو۔ لوگ کہتے ہیں کہ فخرو بھائی 15 سال کی عمر سے بستی والوں کو سحر کے لیے جگا رہے ہیں اور ثواب کما رہے ہیں۔ 5 وقتہ نمازی، تقویٰ و پرہیزگاری میں بھی مشہور تھے۔ فخرو بھائی اب 60 سال کے ہو گئے ہیں۔ نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں سے گھر بھر گیا ہے۔ گھر میں ہر دم چھوٹے بچوں کا غل برپا رہتا۔ دن میں تو آنکھ لگی کہ نیند کافور ہو گئی، پھر بھی فخرو بھائی 2:30 بجے رات سے سحر کے لیے جگانے گھر سے نکل پڑتے۔ بستی والے بھی فخرو بھائی کے بھروسے گھوڑے بیچ کر سوئے رہتے۔ انہیں یقین کامل تھا کہ فخرو بھائی سحری کے لیے کسی حال جگانے آتے ہیں اور کھٹکا بھی لگاتے ہیں۔ 2:30 بجے سے 4 بجے تک سحری کرو اٹھو، سحری کرو اٹھو آواز لگا کر 4 بجے اپنے گھر پہنچ جاتے اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ سحری کرتے۔ کویلو کا بڑا سا دالان تھا۔ ماشاءاللہ خاندان کافی وسیع تھا۔ پورے خاندان کے چھوٹے بڑے ملا کر 35 لوگ تھے۔ 20 بڑے بچے روزہ رہتے تھے۔ بڑا سا دستر بہویں لگاتی، کھانا دال روٹی چاول، کوئی ترکاری کا سالن، اچار وغیرہ اور پانی کی صاف سراہیاں رکھیں۔ فخرو میاں کا انتظار ہوتا۔ جب فخرو بھی لوٹ آتے سب ایک ساتھ سحری کرتے۔ گرم چائے آدھی کپ فخرو بھائی پی کر فجر کی نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے۔ کوئی موسم کیوں نہ ہوتا، فخرو بھائی کے قدم نہیں رکتے۔ گرمیوں کا موسم تو ٹھیک ہے مگر موسلا دھار برسات ہو کے کڑاکے کا جاڑا۔ فخرو بھائی بے نیازی سے سحری کرو اٹھو، سحری کرو اٹھو کا نعرہ لگاتے ہوئے 1.5 گھنٹہ پوری بستی کا چکر لگاتے اور سب کو جگا کر لوٹ آتے۔ آج رات سردی کچھ زیادہ ہے، بلکہ بہت زیادہ ہے۔ بابا کو ہلکا بخار بھی لگتا ہے۔ سویٹر، دستانے، ٹوپی وغیرہ پہن کر جائیے۔ بابا کو روکنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، وہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ فخرو بھائی کی منجلی لڑکی کہہ رہی تھی۔ 2:30 بجے رات فخرو بھائی کھانستے ہوئے لحاف سے نکلے اور بیٹی کی ہدایت کے مطابق سویٹر، ٹوپی اور دستانے پہن لیے۔ آج وہ خود محسوس کر رہے تھے کہ انہیں نقاہت و کمزوری کے ساتھ چکر بھی آ رہی ہے، لیکن بستی والے ان کے بھروسے میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ فخرو بھائی کے گلے سے گلا ملا کر سحری کرو اٹھو پکارتے ہیں یا السلام علیکم کہتے ہیں تاکہ فخرو بھائی کو پتہ چلے کہ لوگ جاگ گئے ہیں۔ فخرو بھائی اپنی چکر کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈنڈا سنبھالتے ہوئے باہر نکل پڑے اور آواز لگانے لگے، سحری کرو اٹھو، سحری کرو اٹھو۔ آواز میں کچھ فرق نہ تھا، وہی زوردار گرجدار روبدار آواز۔ چند قدم جانے کے بعد فخرو بھائی دھڑام سے گر پڑے۔ ان کی لڑکی انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، چلانے لگی، بابا گر پڑے، بابا گر پڑے، بابا گر پڑے۔ گھر سے سب باہر نکل پڑے اور فخرو بھائی کو گھر میں لے آئے۔ فخرو بھائی پورے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ گھر کے تمام افراد کو ایک ایک کر کے دیکھ رہے تھے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ سب رونے لگے اور ایک دوسرے کو ڈھارس دینے لگے۔ فجر کی نماز کے لیے فخرو بھائی کے لڑکے پوتے اور نواسے جب مسجد گئے تو فخرو بھائی کے انتقال کی خبر مؤذن صاحب اور دیگر لوگوں کو ملی۔ سب دنگ رہ گئے۔
فخرو بھائی کے لڑکے کہہ رہے تھے بابا 2:30 بجے انتقال کر گئے، آپ لوگوں کو جگا نہ سکے۔ لوگ ہکے بکے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک آدمی نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا، ارے بیٹا، مجھے تو سحری کو فخرو بھائی ہی اٹھاتے تھے، کھٹکا بھی وہی لگاتے تھے روز کی طرح۔ قریب 3:30 بجے اس طرح ایک ایک کر کے سبھوں نے کہا، 4 بجے فخرو بھائی بستی میں سحری کرو اٹھو، سحری کرو اٹھو کہہ کر آواز دے رہے تھے اور کھٹکے بھی لگا رہے تھے اور سلام کا جواب بھی دے رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔